الرحيم میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کا مختصر سا کچھ حصہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک طویل ترین روایت کا کچھ حصہ تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک ذوالجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 10 شعبان ہے اور 14 شعبان 15ویں کی رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معراج کے عنوان پر پچھلے دنوں پر کچھ بات عرض کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر جب بیت اللہ سے شروع فرمایا، بیت المقدس تک پہنچنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہ پر اپنی سواری براق سے اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، جن میں سے پہلا مقام یثرب یعنی آج جسے مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، دوسرا مقام مدین جو سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، تیسرا مقام طور سینا، وہ پہاڑی وہ جگہ جہاں پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کرتے، چوتھا مقام بیت اللحم جہاں پر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سیدہ حضرت مریم کے وطن مبارک سے بن باپ کے ہوئی۔ پھر جب یہاں سے آپ بیت المقدس کی طرف چلے، خصائص الکبریٰ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک جماعت کے ساتھ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بعد کے اندر جبرائیل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو جس جماعت نے آپ کو السلام یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام یا حاشر، ان 3 الفاظ کے ساتھ آپ کی ذات پر سلام بھیجا ہے، یہ لوگ جماعت انبیاء تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جب بیت المقدس پہنچے، آپ علیہ السلام اپنی سواری براق سے نیچے اترے تو حضور علیہ السلام نے اس جنتی سواری کو بیت المقدس کے باہر ایک پتھر کے اندر سوراخ جو جبرائیل امین نے اسی وقت کیا اپنی طاقت کے ذریعے، اس کے اندر اس کو باندھا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ طبرانی شریف کی روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کے اندر میری ملاقات سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور نبی رسول اس دنیا کے اندر مجھ سے پہلے اللہ نے مبعوث کیے تھے، ان سب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اذان کہی گئی، اذان جبرائیل امین نے کہی اور تکبیر بھی جبرائیل امین نے کہی، اور پھر میں نے ان تمام کے تمام انبیاء کو جب نماز پڑھائی تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کے تاج سے سرفراز ہوئے۔ اس سے پہلے امام الصحابہ تھے، امام امت محمدیہ تو تھے، لیکن حضور علیہ السلام امام الانبیاء نہیں تھے۔ یہ صرف آپ علیہ السلام کو اسی معراج کے موقع پر ملی ہے۔ یاد رکھیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت انبیاء کا بیت المقدس سے پہلے ملاقات ہونا، پھر بیت المقدس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء کی ساتھ ملاقات ہونا، پھر آپ پہلے آسمان پہ گئے، وہاں پر بھی نبی سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خود صحابہ نے سنا اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت اس معراج اور اسراء کے سفر کو بیان کیا تو بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے نبی کو اس سفر پر لے جا رہا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے آگے عرش معلیٰ تک۔ وہ اتنی بڑی ذات طاقت اور قدرت والی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری کا سوچنا بھی ایمان والے کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے شبہوں کا پیدا ہو جانا بھی ایمان کے خارج ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب وہ اتنی ذات قدرت والی طاقت والی ہے تو وہ کیسے لے گئی اور کیسے اس نے ملاقات کروائی، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایمان والے کو لیے یہاں پر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جس چیز کا کلام کرتے ہیں، جس چیز کا بھی کلام کرتے ہیں وہ کلام الہی ہی ہوتا ہے، یعنی مجھ اللہ ہی کی طرف سے وہ چیز ان کے دل کے اندر پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اللہ کرواتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، اس وقت جو بھی طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات ارشاد فرماتے وہ فوراً لکھ لیتے، پتھر پہ لکھ لیتے، کسی تختی پہ لکھ لیتے، کبھی پتھر پہ لکھ لیتے، جو بھی اس وقت کا انداز تحریر تھا اس کو تحریر کر لیتے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ نے اس صحابی رسول کو ٹوکا، کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ کبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام لکھ رہے ہوتے، بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنا کلام بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گھریلو معاملات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی واضح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میری عائشہ حمیرہ پر تہمت لگ گئی، ان پر الزام لگا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کسی اور بیٹھک کو نہیں چنا، مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، ممبر رسول پر جلوہ گر ہوئے صحابہ کو بلایا اور اس بارے کے اندر مشورہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ سے کیا۔ اگرچہ یہ دینی معاملہ نہیں تھا، وحی الہی نہیں تھی، حدیث رسول بعد کے اندر بنی ہے، دنیاوی معاملہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لوگ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر جو اس وقت کھجوریں ہیں وہ کھجوریں بہت کم پھل دے رہی ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کھجوروں کے اندر برکت نصیب کرے، زیادہ پھل ملے مدینہ والوں کو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی قسم ایسی بھی ہے کہ جو کیا ہو زیادہ کھجوریں دے رہی ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ فلاں جو کھجور کا درخت ہے اس قسم کا وہ زیادہ دے رہی ہے اور جو فلاں قسم کا ہے وہ کم دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کی پھلوں کو ملا دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے ملانے کی وجہ سے پھل دونوں سے زیادہ عطا کر دے۔ بعد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو
پہلے پھل مل رہا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا ملانے کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ایک ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات میں نے کہی تھی یہ اپنی طرف سے کہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ کے فرمان کے مطابق وہ اللہ ہی کی طرف سے آپ کے دل کے اندر ڈالا جاتا۔ آپ اس کے بعد کلام فرماتے یا کوئی بھی عمل فرماتے، اگر کوئی ایسا کام کہ جو کام آپ کی نبوت کے کمال کے لائق نہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے اگر وہ ہو جاتا تو فوراً اس کو روکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس پر تنبیہ فرماتے کہ اے میرے پیغمبر تیری نبوت والے درجے کے کمال کے یہ مناسب نہیں ہے، یہ خلاف ہے۔ آئندہ اس قسم کا جملہ کبھی بھی اپنی زبان پہ نہ لانا۔ بخاری شریف کی روایت، آپ علیہ السلام کے پاس چند لوگ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں 3 سوالوں کے جواب دیجیے اگر آپ سچے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل دوں گا۔ پھر دوسرا دن آیا، آپ علیہ السلام کے پاس وہ جماعت یہودیوں کی آئے، یا رسول اللہ ہمارے 3 سوالوں کا جواب۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، میں کل دوں گا۔ پھر اس کے بعد اگلے دن آئی، کئی دن گزر گئے، ایک روایت کے مطابق 16 دن گزر گئے، آپ علیہ السلام پر وحی نازل نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس پریشانی کے اندر مکہ والے مجھے یہاں تک کہنے لگے کہ وہ جو شیطان تجھے آ کر باتیں سکھایا کرتا تھا نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ تو ان کی باتوں کو سن کر میرا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں اور وہاں سے چھلانگ لگا دوں۔ اس قدر مجھے پریشانی اور تعزیت پہنچائی گئی اور اس قدر مجھے اذیت پہنچائی گئی اور تکلیف دی گئی۔ آپ علیہ السلام کے بعد جب اس معاملے کے بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر اور اے نبی، جب بھی آئندہ کے بعد کلام کرنا اور کسی بعد والے دن، اگلے دن یا بعد والے آنے والے وقت کے اندر کسی کام کے کرنے کی خواہش یا تمنا یا ارادہ کرنا، تو پھر صرف یہ نہ کہہ دینا انی فاعل ذلک غدا کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ ساتھ یہ بھی کہنا الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں پھر اگلے وقت کے اندر، اگلے دن کے اندر یہ کام کر گزروں گا، اگر نہیں تو پھر اس کے علاوہ میں، اگر اللہ نے نہ چاہا تو پھر میں نبی اور مجھ رسول کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہ کام کر گزروں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا پیغمبر جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ایک وقت ملاقات بیت المقدس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی، بیت المقدس کے اندر بھی ہوئی، آسمانوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مختلف نبیوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ اب ہم یہ کہیں کہ وہ نبی جو دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کرے، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھے، آسمانوں سے پر آپ سے ملاقات بھی کرے، آپ کے ساتھ بات بھی کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ میں جب بھی اپنے موضوع پر مسئلہ کرتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اے علی یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بندوں پر نازل کیے ہیں، نازل کیے ہیں، یہ انسان کی عقل کے مطابق نہیں ہے۔ اگر عقل کے مطابق ہوتے تو پھر موضوع کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہ ہوتا، کیونکہ گندگی اور مٹی یہ انسان کے موضوع کے نیچے لگتی ہے، لیکن حکم موضوع کے اوپر کرنے کا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے مجھے یہ بات سمجھ کے اندر آئی ہے کہ دین اور اسلام انسان کی عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل کو دین اور اسلام کے مطابق انسان کو کرنا چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کا قرآن ہو تب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تب، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں۔ جب اللہ کا فرمان آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے،
بندہ مومن کے لیے سبق صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ ان دونوں کا ایمان لے آئے، چاہے اس کی سمجھ کے اندر بات آئے یا نہ آئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کیسے ہوا، کہاں پہ ہوا، یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ ایمان والے اللہ کے رسول اور اللہ کے درمیان نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری بات، جس اسلام کے ہم پیروکار ہیں، یہ اسلام کے اعتدال کا راستہ ہے، افراط و تفریط کا راستہ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے مسائل کے اندر کسی نے حد سے آگے گزار دیا، کسی نے حد سے پیچھے تک لے گئے، انتہا تک پہنچا دیا، لیکن اسلام درمیان کا راستہ ہے۔ یہود و نصارہ نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی تو ان کو خدا بنا ڈالا، یہودیوں نے ان سے نفرت کی نعوذ باللہ من ذالک تو ان کو نعوذ باللہ گالیاں تک دے ڈالی۔ لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اعتدال پر رکھا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت مریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے بغیر باپ کے ان کو جنم دیا ہے۔ قرآن کریم بھی اسی کو بیان کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ یاد رکھیے، اسلام کے احکامات میں سے، مسائل میں سے، اگر کوئی شخص زیادتی کرے کسی مسئلے کے اندر، کسی عبادت کے اندر، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اگر اسلام کا کوئی مسئلہ انسان کے سامنے آئے اور اگر اس کا انکار کر دیا جائے، اسلام ہی سے اس کو نکال دیا جائے، اسے الحاد کہتے ہیں۔ آنے والی راتوں میں سے ایک رات جو 14ویں شب ہو، جو 15ویں شب شعبان کی ہے، اسے شب برات کی رات کہتے ہیں۔ اس رات کے بارے کے اندر روایات کے اندر بہت سے فضائل بھی آئے ہیں۔ شعبان کا مہینے کے بارے کے اندر فضائل آئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اتنے زیادہ روزے کسی اور مہینے کے اندر نفلی نہیں رکھا کرتے تھے جتنے نفلی روزے شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور شعبان رمضان کے درمیان کے اندر ہے، تو میں رمضان کی تعظیم کے اندر بھی رکھتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شعبان کی عظمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے بتلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر اللہ کے حضور سے برکت کے طلبگار بھی بنے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت نصیب فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام رات کے وقت میرے گھر کے اندر حرم کے اندر تشریف فرما تھے۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے حجرے سے گھر پایا۔ میں نے ٹٹولا، اندھیرا ہوتا تھا، ادھر ادھر دیکھا لیکن حضور علیہ السلام کو کہیں بھی نہ پایا۔ تو میں نے حجرے سے باہر نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع کی طرف میں چلی گئی۔ میں نے جب وہاں پر حضور علیہ السلام کو پایا، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو فرماتے ہیں جب بھی ہمیں حضور علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جسم اطہر سے ایک خصوصیت یہ بھی رکھی تھی کہ ہر وقت ایک خوشبو اور ایک مہک آپ علیہ السلام کے جسم سے اٹھتی رہتی تھی۔ آپ جہاں سے بھی گزر جاتے وہیں سے وہ خوشبو ہمیں آتی تھی۔ جب بھی ہم نے آپ علیہ السلام کو تلاش کرنا ہوتا، ہم راستوں پہ جا کے تلاش کر لیتے، جس راستے سے ہمیں خوشبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی تو ہم پہچان لیتے کہ اس راستے سے حضور علیہ السلام گزر کے گئے ہیں۔ سیدہ حضرت عائشہ بھی اس خوشبو جس میں اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کرتے کرتے جب جنت البقیع کے اندر پہنچے، حضور علیہ السلام واپس پلٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے آپ کو ڈھونڈ پایا تو میں غیرت کرتی ہوئی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ علماء محدثین نے لکھا ہے غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے کو چھوڑ کر اپنی کسی اور بیوی کے حجرے کے اندر نہ چلے گئے ہوں تو اس لیے میں آپ کے پیچھے چل پڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس لیے یا رسول اللہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں میں سے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ رات شعبان کی 15ویں رات تھی اور اس رات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور وہ رات کون سی تھی؟ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات تھی اور اس رات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر بھی تشریف لائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم شعبان کی 15ویں رات کو پالو تو پھر رات کے وقت قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اور صبح کے وقت یعنی اگلے دن کے اندر تم روزہ رکھو۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ جو اسلاف میں سے ہیں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالے کے، جن کو دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے اور ان کو پاکستان اور ہند کے اکابرین جانتے ہیں اور انہوں نے کئی خدمات دین کی انجام دی ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو آئے تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ حضرت بڑھاپے کی عمر ہے، آپ کی عمر اس وقت 70 سال سے تجاوز کر چکی تھی، تو آپ نے لوگوں نے آپ کو گھر والوں نے بتایا کہ حضرت آج 15ویں کی رات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت مجھے بھی جگانا، میری بھی خواہش ہے کہ صبح کا روزہ میں بھی رکھ لوں۔ تو حضرت لیٹ گئے، لیکن گھر والوں نے کہا کہ اب آپ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ آرام کریں، صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ جب صبح ہوئی گھر والوں نے نہ جگایا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو روزے کا وقت جا چکا تھا، یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو وہ گھر والے حضرت زائد الراشدی برکاتہ العالیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، یعنی میری عمر اتنی 16 سے 18 سال کے درمیان تھی، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت میرے والد گرامی مولانا سرفراز خان صفدر کی آنکھ کھلی تو وہ اس طرح رونے لگے جیسے کہ بچے بل بلا کر روتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت یہ مستحب عمل تھا، ایک روزہ تھا، روزہ تھا، رہ گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا رہ تو گیا ہے، اس چیز کا افسوس نہیں ہے کہ مستحب چھوڑ گئے، اس چیز کا افسوس ہے کہ میں نے 54 سال سے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، 54 سال سے مسلسل یہ روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ آج آپ نے نہ جگانے کی وجہ سے میرے اس روزے کو چھڑوا دیے، اگرچہ مستحب عمل ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن مسلسل رکھنے کی وجہ سے وہ کھو رہا ہے۔ تو یہ حضرات تھے جن سے ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر عبادات کا کرنا متواتراً اور متوارثاً ہم تک پہنچا ہے، اور روایات سے بھی اس رات کے اندر عبادات کا کرنا۔ یاد رکھیے ان عبادات جتنی بھی اس رات کے اندر عبادات ہیں وہ انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں ہیں۔ اجتماعی طور پر نوافل کی جماعت کروانا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اجتماعی طور پر مساجد کو مزین کرنا، بازاروں کو مزین کرنا، اس رات کے اندر کھانوں کا پکانا، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر اس رات کے اندر عبادت کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے انسان کی بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 14 شعبان کو مغرب کے بعد مغرب ہوتی ہے، 15ویں شب آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش معلیٰ سے اپنی شایان شان اتر کر آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے تک، صبح طلوع ہونے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر اپنی شایان شان تشریف رکھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے، میں اس کی بخشش اور مغفرت کر دوں۔ کوئی ہے جو پریشان حال ہو، میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں۔ کوئی ہے بیمار جو اپنی صحت چاہتا ہو، میں اس کو صحت سے نواز دوں۔
جو بھی انسان اس رات کے اندر اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر روایات کو دیکھا جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے کے اندر بھی، رمضان کے اندر آنے والی شب قدر کے بارے کے اندر بھی فرمایا کہ یہ وہ رات ہے، اس رات کے اندر اللہ کبھی بھی مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے۔ شرک کرنے والا چاہے وہ شرک عظیم ہو یا شرک صغیر ہو، ان دونوں کے بارے کے اندر علماء نے لکھا ہے شرک کرنے والا مشرک کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا فرمایا مسلمانوں کے بارے کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرا فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جان بوجھ کر قطع تعلقی کرنے والا، صلہ رحمی نہ کرنے والا، اللہ اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلسل شراب پینے والا، اس کے بارے کے اندر بھی فرمایا شب برات کی رات کے اندر بھی، شب قدر کی رات کے اندر بھی اللہ باقی تمام لوگوں کو اپنی بخشش اور مغفرت کا حصہ عطا کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کو کبھی بھی اپنی بخشش اور مغفرت کا حصہ عطا نہیں کرتے، محروم رہتے ہیں۔ اور فرمایا اسی طرح ماں باپ کا نافرمان جو مسلسل ماں باپ کی نافرمانی کرتے چلا آ رہا ہو اور اس نے ان کو مسلسل دکھ پہنچایا ہو، اللہ ایسے انسان کی بھی کبھی بخشش اور مغفرت نہیں فرماتے۔ تو یہ آنے والی رات شب برات شعبان کی 15ویں رات کو انفرادی طور پر اپنی عبادات کرنا یقیناً یہ مستحب عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہونا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت بھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال میں سے مستحب عمل ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی مستحب عمل ہو اس کو اگر کوئی کرے اس پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے اس کو گناہ نہیں ملتا، اور اگر کوئی شخص خود بھی نہ کرے، خود کرے اور دوسروں کو اگر نہ کرنے پر تنبیہ بھی کرتا پھرے، یوں کہے کہ تو نے اگر اس رات کے اندر عبادات نہیں کی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو نے اگر 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا تو بہت بڑی ایک چیز سے محروم رہ گیا، اس طرح کے الفاظ بھی کہنا یہ مستحب عمل کے بارے کے اندر ممنوع ہے۔ ہاں فرض نماز اگر کوئی چھوڑ دے، فرض روزہ اگر کوئی چھوڑ دے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو تنبیہ کرنا، اس کو اس عمل کے بارے کے اندر کہنا، یہ جس طرح انبیاء کے لیے ضروری تھا ایسے انبیاء کے جانے کے بعد اس امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جس طرح فرائض کی خود ادائیگی کرے، فرائض کے لیے خود مسجد کے اندر آئیں، اسی طرح اپنے پڑوس کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کروائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔